السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ پروردگار عالم قرآن مجید سورہ حج آیت نمبر 30 پہ ارشاد فرما رہا ہے وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، جو شخص بھی خدا کی محترم چیزوں کی تعظیم کرے گا، خدا کی محترم چیزوں کی تعظیم کرے گا، وہ اس کے حق میں پروردگار کی نگاہ میں بہتری کا سبب بنے گا۔ اب حرمت کبھی شرعی ہوتی ہے، نماز محترم چیز ہے، روزہ محترم چیز ہے، حج محترم چیز ہے، زکوٰۃ محترم چیز ہے، خمس محترم چیز ہے، ماہ رمضان کے روزے محترم ہیں، ماہ محرم محترم ہے، ماہ ذی القعدہ محترم ہے، ماہ ذی الحجہ محترم ہے، اور اسی طریقے سے ماہ رجب اللہ کی نگاہ میں محترم مہینوں میں سے یہ سارے مہینے ہیں۔ جیسے مسجد الحرام کے بارے میں قرآن میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے لا تقاتلوہم عند المسجد الحرام، مسجد حرام میں قتل و جدال یہ مت کرو۔ یہی وجہ تھی کہ امام حسین علیہ مقام نے اپنے حج کو عمرے سے تبدیل کیا اور خانہ کعبہ کو ترک کیا، چونکہ یہ خانہ کعبہ محترم ہے، اس کی حرمت پامال نہ ہونے پائے، کیونکہ وہاں پہ جانور بھی نہیں مار سکتا انسان، پرندے بھی نہیں مار سکتا، شکار نہیں کر سکتا، تو محترم ہے۔ اور اس کے بعد حرمت کبھی عقلی ہوتی ہے، عقل کہتی ہے کہ احترام کرو، بڑوں کا احترام، پانی زیادہ مت گراؤ، کھانے میں اسراف مت کرو۔ عقل کہتی ہے کہ ان سب چیزوں کو، قرآن کو بلندی پہ رکھو، اچھی جگہ رکھو، اس کی گرد و غبار کو صاف کرتے رہو۔ کتابیں جو ہے اگر احادیث و معصومین کی کتاب ہے تو اس کی عزت کرو، اس کا احترام کرو۔ مصلی ہے، جانماز ہے، مسجد ہے، مسجد کا صحن ہے، یہ سب چیزیں، فرش اعضاء ہے۔ عقل کہتی ہے ان سب چیزوں کا احترام کرو۔ تو حرمت کبھی عقلی ہوتی ہے، حرمت کبھی شرعی ہوتی ہے، حرمت کبھی عرفی ہوتی ہے۔ عرف کہتا ہے کہ اس چیز کا احترام کرو، مثلا کسی ملک میں کوئی چیز محترم ہو، اس کی حرمت کو ہم پامال نہیں کر سکتے۔ مثلا ہندوستان، مثال کے طور پر ہندوستان میں ایک مذہب کے نزدیک گائے محترم ہے، اور گائے جانور ہے، یہ تو سب کے نگاہ میں محترم ہونا چاہیے، لیکن اس حیثیت سے محترم ہے کہ اس کی پوجا کرتے ہیں، ہے نا۔ اب اس گائے کو اگر چوراہے پہ لوگ ذبح کرنے لگے، ذبح کر کے کھانے لگے، تو یہ حرمت کا پامال کرنا ہے۔ عقل کہتی ہے نا، عرف عام کہتا ہے کہ اس کی حرمت کو پامال مت کرو، کسی کے مقدسات کی توہین مت کرو۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ان کے لیے ان کا دین ہے۔ تو ہم کسی کے مذہب کو گالی دینے لگے، کسی کو برا بھلا کہنے لگے، تو یہ عقل بھی نہیں کہتی ہے، عرف عام بھی نہیں کہتا ہے، اور شرع بھی نہیں کہتی ہے کہ آپ ایسا کوئی کام، اس طریقے کا کوئی کام کریں جس سے تفرقے بازی پیدا ہو۔ صلوات بھیجیں محمد وعلیہ۔ اس کے علاوہ کیا کیا چیزیں محترم ہیں، جیسا کہ ہمارے وہاں کے چھٹے امام جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں قال للہ عز وجل فی بلادہ خمس حرمین، اللہ کے شہروں میں 5 چیزیں محترم جن کا احترام کیا جانا چاہیے، جو حرمت کا سبب ہے، محترم ہے، ان کی تعظیم کی جائے، ان کی عزت کی جائے، ان کا احترام کیا جائے۔ سب سے پہلی چیز مولا فرماتے ہیں حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے پہلے رسول کا احترام سب کے اوپر ضروری ہے کہ وہ رسول کا احترام کرے، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول کے سامنے
اپنی بات کو آگے مت بڑھاؤ، اپنی زبان کو اللہ اور رسول کے سامنے مت کھولو۔ اللہ اور رسول جو چاہ رہے ہیں وہ کرو، جو کہہ رہے ہیں وہ کرو، ان کے خلاف مت جاؤ۔ اگر اللہ کا رسول غدیر کے میدان میں اعلان کر رہا ہے من کنت مولاہ فہذا علی المولا، تو اسے مان لو۔ اللہ کے رسول نے اگر یہ کہہ دیا میرے 12 جانشین ہوں گے تو اسے مان لو۔ اپنی بات کو رسول کی بات کے سامنے، اللہ کی بات کے سامنے مت پیش کرو۔ خود سے خلیفہ مت بناؤ، خود سے کسی کو جانشین مت بناؤ، اس لیے کہ رسول نے جو بنا دیا ہے اسے مان لو۔ اس کے علاوہ اگر تم نے کیا تو حرمت رسول کو تم نے پامال کیا، رسول کو تم نے محترم نہیں سمجھا۔ اور اس کے بعد دوسرے مقام پر قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے صاحبان ایمان اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو، اس لیے کہ نبی محترم ہے، نبی جو کہے اسے مان لو۔ اگر نبی کاغذ و قلم مانگ رہا ہے تو تم یہ کہہ کر نہ ہٹو کہ ہمارے لیے حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب کافی ہے۔ نہیں، اگر مانگ رہا ہے نبی تو تمہیں قلم اور دعوات دینا واجب ہے۔ اگر تم نے نہیں دیا تو حرمت رسول کو پامال کیا، رسول کو محترم نہیں سمجھا۔ اگر تم نے کچھ اور بھی کہہ دیا، مثلا ہذیان کی تہمت لگا دی، تو پھر یہ تم نے ظلم کیا، یہ تم نے گناہ کیا، یہ تم نے حرمت رسول کو پامال کیا۔ اس کے بعد پروردگار ارشاد فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اور تم رسول کو ویسے مت بلاؤ جیسے تم اپنے آپ کو ایک دوسرے کو بلاتے ہو، نام لے لے کر بلاتے ہو، مثلا فلاں صاحب ادھر آؤ، محمد ادھر آؤ، علی ادھر آؤ، حسن ادھر آؤ، حسین ادھر آؤ۔ نہیں، اللہ کہہ رہا ہے جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو، ایک دوسرے کو بلاتے ہو، ایسے رسول کو مت بلاؤ، اس کے نام سے مت بلاؤ، اس لیے کہ اللہ یا ایھا النبی کہہ رہا ہے، یا ایھا الرسول کہہ رہا ہے، کبھی مدثر کہہ رہا ہے، کبھی مزمل کہہ رہا ہے، اللہ نام نہیں لے رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے تم رسول کو محترم سمجھو، اس کا احترام کرو، اس کی عزت کرو۔ صلوات بھیجو محمد وعلی دوسری چیز وہ حرمت آل رسول اللہ، مولا فرماتے ہیں دوسری چیز جو ہے، پہلی چیز رسول کا احترام، دوسری چیز حرمت آل رسول اللہ، رسول کے آل کا احترام اوپر ضروری ہے، فرض ہے رسول کے آل کا احترام تمہارے اوپر ضروری ہے۔ اور امام حسین علیہ مقام کو روز عاشوراء یزید نے قتل کر کے حرمت آل رسول کو پامال کیا، اس لیے وہ لعنتی ہے۔ اور جتنے افراد بھی اور رضیت بھی اور جو بھی اس قتل پہ راضی ہو گئے اور آج نعرے لگا رہے ہیں مثلا، وہ سب حرمت آل رسول کو پامال کر رہے ہیں، اس لیے کہ حرمت آل رسول محترم ہے، احترام کرنا چاہیے آل رسول کو، آل رسول کا احترام ہر انسان کے اوپر واجب ہے۔ اور اس نے کیا کیا؟ حرمت آل رسول کو پامال کیا۔ کربلا میں حسین، اصحاب امام حسین کی اولاد کو قتل کیا۔ عبداللہ ابن حوزے، اس نے امام حسین کی حرمت کو پامال کیا۔ امام حسین علیہ مقام نے روز عاشوراء خندق کھودی تھی، پشت خیمہ، تاکہ پشت خیمہ سے حملہ نہ ہو سکے، ناموس حفاظت میں رہے۔ اس نے آ کے امام حسین علیہ مقام کے سامنے جسارت کی اور ایک جملہ کہا، اس نے کہا کیوں آگ بھڑکائے ہوئے ہیں، کیوں کھولے ہوئے ہیں، آگ جلائے ہوئے ہیں، خندق کھودے ہوئے ہیں، کیوں کھودے ہوئے ہیں؟ ابھی تو ہم قتل کرنے کے بعد ویسے ہی تم معاذ اللہ جہنم میں چلے جاؤ گے، ایسا جملہ اس نے کہا۔ امام حسین نے کہا پروردگار یہ حرمت میری حرمت کو پامال کر رہا ہے۔ چند لمحہ گزرا تھا، اللہ اپنے دشمن کو برداشت کر سکتا ہے، دشمن آل رسول کو نہیں برداشت کرتا۔ چند لمحہ گزرا تو اسی آگ میں وہ گر کے ہلاک ہو گیا، وہ خود جہنم کے واسطے جہنم ہو گیا، آتش
جہنم کے حوالے ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے حرمت آل رسول کو پامال کیا. لہٰذا آل رسول کی حرمت واجب ہے. یہ دوسری چیز. اور اس کے بعد تیسری چیز حرمت و کتاب اللہ. مولا فرماتے ہیں تیسری چیز اللہ کی کتاب کا احترام تمہارے اوپر واجب ہے. قرآن مجید کا احترام تمہارے اوپر واجب ہے. ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید تمہارے گھروں پر تو ہو لیکن پڑھنے کی زینت کے علاوہ معاذ اللہ گرد و غبار کی زینت بن جائے, ہے نا, دیمک کھانے لگے مثلا, اس سے تم فائدہ حاصل نہ کرو, اپنے گھروں کو منور نہ کرو قرآن سے. اور آیت اللہ جزائری فرماتے ہیں کہ میں اپنی خوابگاہ میں وہاں پر اپنے پیروں کو پھیلا کے لیٹتا ہی نہیں تھا, آرام ہی نہیں کرتا تھا جہاں قرآن یا معصومین علیہ السلام کی کوئی کتاب رکھی ہوتی تھی. یہ ہے احترام, یہ ہے حرمت. اور کس طریقے سے مسلمانوں نے اس کتاب خدا کی حرمت کو پامال کیا ہے. کتاب خدا کو اپنے لیے آتنکواد لوگ سہارا بنا رہے ہیں. اس کتاب خدا کے ذریعے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں جبکہ اس کی حرمت ضروری ہے. کھڑے ہوتے ہیں قرآن پڑھو, نہیں پڑھنا آ رہا ہے قتل کر دے رہے ہیں. ڈاکٹر کلب صادق صاحب ایک سوامی کا واقعہ ایک کانفرنس میں نقل کرتے ہیں, فرماتے ہیں, بیان کرتے ہیں. انہوں نے مرحوم نے خدا رحمت کرے کہ میں ایک کانفرنس میں گیا ہوا تھا, 3 دن کی کانفرنس تھی, تمام مذاہب کے لوگ وہاں موجود تھے. میں تقریر کر کے باہر نکلا, ایک سوامی میرے پاس آئے اور آنے کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا آقا میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں, میں آپ کو ایک سچا قصہ بتاؤں. کہا بتائیے. کوئی عرض نہیں, بتائیے. کہا ہمارے ایک دوست سوامی تھے, وہ ایسی جگہ سے گزر رہے تھے جہاں آتنکوادیوں کا رہنے کا ٹھکانہ تھا اور انہیں بڑا خوف ہو رہا تھا کہیں ابھی ہمیں قتل نہ کر دیا جائے, کہیں ہمیں قتل نہ کر دیں یہ لوگ. اور ہوا بھی ایسی, جیسے وہ آگے بڑھے تو بس میں, جس بس میں سوار تھا میری بیوی سوار تھی. سوامی بتاتے ہیں کہ جس بس میں سوار تھا میری بیوی سوار تھی, آتنکوادی گھس گئے اس بس کے اندر اور گھسنے کے بعد ایک ایک سے قرآن پڑھوانا شروع کیا. اور قرآن جو قرآن پڑھ دے رہا تھا اسے چھوڑ رہے تھے, جس کو قرآن نہیں آتا تھا اسے گولی مار دیتے تھے, قتل کر دیتے. کون سا دین, کون سا اسلام, کون سی کتاب یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی قرآن نہ پڑھے تو اسے قتل کر دو؟ یہ قرآن کی توہین ہے, یہ قرآن کی حرمت کو پامال کرنا ہے. اور اس کے بعد یہ سوامی بتاتے ہیں کہ میری بیوی کو تو باہر نکال دیا, مردوں کو قتل کر رہے تھے. جب یہ لوگ میرے پاس آئے, مجھ سے کہا قرآن پڑھو, تو میں قرآن تو نہیں جانتا تھا, مجھے آتا ہی نہیں تھا قرآن. میں نے فوراً گیتا سنا دی. جب گیتا سنا دی تو یہ کہنے لگے تم نے بڑا اچھا قرآن پڑھا, تم جاؤ. اور جب اس کی زوجہ باہر نکلی, یہ جو ہے جب باہر نکلا تو اس کی زوجہ نے دیکھا کہ اندر تو آوازیں آ رہی تھی گولیوں کی, مارا جا رہا تھا, قتل کیا جا رہا تھا, تم کیسے بچ گئے؟ کہا میں نے ایک مسلمان کی تقریر سنی تھی جس میں اس مسلمان نے کہا تھا کہ جو بھی پڑھا لکھا ہوگا, جس کو قرآن کا علم ہوگا, وہ بے خطا کسی کو قتل نہیں کرے گا. جب انہوں نے سب سے قرآن پڑھنا شروع کیا, جو نہیں پڑھ پا رہا تھا اسے یہ قتل کر رہے تھے, گولی مار رہے تھے. میں سمجھ گیا یہ جاہل ہیں, یہ قرآن نہیں جانتے. اگر قرآن جانتے ہوتے تو یہ قتل نہ کرتے, اگر قرآن پڑھے ہوئے ہوتے تو یہ قتل نہ کرتے. میں سمجھ گیا یہ جاہل ہیں. جب میرے پاس آئے میں نے گیتا سنا دی, انہوں نے مجھے کہا کہ بہت اچھے قرآن تم نے پڑھا. تو ایسے ایسے لوگ ہیں اسلام کے محافظ بنے پڑے ہوئے ہیں, اسلام کے نام پہ دنیا میں آتنکواد پھیلا رہے ہیں, لوگوں کو قتل کر رہے ہیں, غارت گری پھیلا رہے ہیں, جبکہ انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ قرآن بے گناہ کسی کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیتا. قرآن انسانیت کو بچانے کا حکم دیتا ہے. انسان کی جان قرآن کی نگاہ میں محترم ہے. صلوات محمد اور اس کے بعد چوتھی چیز
حرمت و کعبۃ اللہ، اللہ کے گھر کا احترام۔ چوتھی چیز امام فرماتے ہیں ان 4 چیزوں کا احترام ضروری ہے تمام شہروں میں ہر جگہ۔ خانہ کعبہ کا احترام، آپ دیکھیں امام حسین علی مقام نے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، خانہ کعبہ حج کو عمرے سے بدلا۔ کیوں بدلا؟ چونکہ خانہ کعبہ کی حرمت ضروری تھی، حرمت خانہ کعبہ پامال نہ ہونے پائے۔ لیکن یہ جو خلیفہ بنا ہوا تھا یزید، اس نے اپنے 3 سال کے دورے میں کیا کیا؟ حرمت مدینہ جو رسول کا حرم، حرمت مدینہ کو پامال کیا۔ امام حسین علی مقام کو، ان کے اصحاب کو، ان کے اعزاء کو قتل کیا، جو جس کا احترام واجب تھا، قتل کیا۔ حرمت آل رسول کو پامال کیا، اور اس کے بعد خانہ کعبہ میں آگ لگوائی، حرمت خانہ کعبہ کو پامال کیا، جبکہ حرمت خانہ کعبہ واجب ہے، لیکن اس نے حرمت خانہ کعبہ کا خیال نہیں کیا۔ اور اس کے بعد رسول فرماتے ہیں وہ حرمت، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں 5ویں چیز جو محترم ہے سب کے لیے، وہ حرمت المومن، مومن کا احترام سب کے لیے محترم ہے، سب کے لیے ضروری ہے کہ مومن کا احترام کرے۔ احترام مومن کا سب کے اوپر فرض ہے، سب کے اوپر ضروری ہے۔ اور جب انسان مومن کا احترام نہیں کرتا ہے تو نتیجے غلط آتے ہیں، رسوائی کا سبب ہوتا ہے۔ ابھی میں عرض کرتا ہوں ایک حدیث، رسول فرماتے ہیں من آذى مؤمنا فقد آذانی، جس نے بھی مومن کو اذیت پہنچائی، تکلیف پہنچائی، پریشان کیا، اس نے مجھ رسول کو اذیت پہنچائی۔ اور رسول کا احترام، رسول کی حرمت ہر ایک کے اوپر واجب ہے۔ یعنی مومن کو اگر اذیت پہنچا رہا ہے کوئی انسان تو وہ کیا کر رہا ہے؟ 2 حرمتوں کو پامال کر رہا ہے، ایک حرمت مومن کو پامال کر رہا ہے اور دوسرے حرمت رسول کو پامال کر رہا ہے۔ جس نے مومن کو بے عزت کیا اس نے مجھے بے حرمت کیا، میری حرمت کو پامال کیا، مجھے اذیت پہنچائی۔ ومن آذانی، اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی، فقط آذ اللہ، اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی۔ جس نے رسول کو اذیت پہنچائی اس نے پروردگار کو اذیت پہنچائی۔ ومن آذ اللہ، اور جس نے اللہ کو اذیت پہنچائی، فهو ملعون فی التوراۃ والانجیل والزبور والفرقان، تو جس نے اللہ کو اذیت پہنچائی وہ ملعون ہے، لعنتی ہے، توریت میں، زبور میں، انجیل میں اور قرآن مجید ایسے لوگوں کے اوپر لعنتیں بھیج رہا ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان مومن کی حرمت کو پامال کر رہا ہے تو وہ لعنتی ہے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اس کے اوپر رسول لعنت بھیج رہے ہیں، اس کے لیے قرآن لعنت بھیج رہا ہے، اس کے لیے ملائکہ لعنت بھیج رہے ہیں۔ دیگر حدیث میں عرض کر چکا ہوں اس سے پہلے، اس کے لیے رسول لعنت بھیج رہے ہیں، اس کے لیے کتاب الہی جو 4 کتابیں ہیں اللہ کی بھیجی ہوئی، وہ کتابیں لعنت بھیج رہی ہیں۔ اور جب بھی انسان کسی مومن کو اذیت پہنچاتا ہے تو وہ رسوا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ملارد ایران میں ایک شہر ہے، تہران کے آستان میں آتا ہے ملارد، وہاں کے امام جمعہ حسین، سید حسین حسینی، ابھی تقریباً 3 ماہ قبل، یعنی 11 ستمبر سے پہلے والے جمعے کو، 11 ستمبر کو جو جمعہ تھا اس سے پہلے والے جمعے کو، انہوں نے جو وزیر صحت ہے وہاں کے، وزیر صحت، سواستھ منتری جسے کہا جائے، ان کے بیٹے کے لیے خطبہ جمعہ سے بیان کر دیا۔ لوگوں نے جا کے کہا، کچھ چڑھایا اڑایا ہوگا لوگوں نے کہ ایسا کرتا ہے ویسا کرتا ہے، یہ جو ہاسپٹل نہیں بن رہا ہے اس کا جو کام رک گیا ہے، ان کے بیٹے نے ایسا ایسا کر دیا ہے، اس نے ٹھیکہ لیا تھا، اس نے صحیح کام نہیں کیا۔ اب یہ بیچارے سیدھے سادھے، ان کی سمجھ میں آ گئی، انہوں نے خطبہ جمعہ سے اس بات کو بیان کر دیا وزیر صحت کے بیٹے کے سلسلے میں کہ وہ ایسا ایسا کر رہا ہے۔ اسی لیے انسان کو کبھی منبر اور جمعے کے خطبے کو اسلحہ نہیں بنانا چاہیے، کبھی کسی کے کہنے سے
کوئی بات نہیں پڑھنا چاہیے ورنہ رسوائی کا سبب بنتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے پہلے جمعے میں جب میں یہاں آیا تھا پہلے ہی جمعے میں نے اعلان کر دیا تھا، اور آج بھی میں اپنے اعلان پہ باقی ہوں کہ مجھ سے کبھی کوئی کسی کے بارے میں بیان کرانے کے لیے نہ آئیے گا کہ ان کے لیے بیان کر دیجئے، ان کا یہ گناہ ہے، کسی کے گناہ کو بھی میرے سامنے ظاہر نہ کریے گا۔ اور اس کی وجہ میں نے رات کی مجلس میں بیان کیا کہ مجھے پڑھانی ہوتی ہے نماز میت، اور نماز میت پڑھانے کے لیے اگر میرے سامنے کوئی ایسا بندہ ہے جس کے گناہ کو ہم نہیں جانتے ہیں، تو جس وقت ہم کہیں گے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، تو اس دعا کا کچھ اور اثر ہوگا، اور جب گناہ اس کا میری نگاہوں کے سامنے ہوگا جو آپ لوگوں نے اگر بیان کر دیا ہے، تو جس وقت میں یہ جملے ادا کروں گا تو میرے ذہن میں اس کے وہ گناہ چلیں گے، تو دعا کا وہ اثر جو بے جانتے ہوئے ہوگا، جانتے ہوئے جو میں پڑھوں گا وہ اثر نہیں آ سکتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ عالم کی ذمہ داری ہے کہ ضرورت جس چیز کی سمجھ رہا ہے معاشرے کو اس چیز کو بیان کرے گا۔ تو انہوں نے خطبہ جمعہ سے بیان کر دیا۔ سید حسین حسینی نے آگے نمکی کے وزیر صحت جو ہیں ان کے بیٹے کے سلسلے میں جب انہوں نے اور ان کی اس کلپ کو سب نے وائرل بھی کر دیا۔ اچھائی کبھی کوئی وائرل نہیں کرتا ہے، برائیاں بہت تیز آگ کی طرح پھیل جاتی ہیں۔ اب جب یہ پھیلی تو انہوں نے دیکھی، دیکھنے کے بعد انہوں نے فوراً کورٹ میں جا کے کیس کر دیا، اور محترمانہ انداز میں انہوں نے لکھا اپنے اپلیکیشن کے درخواست میں امام جمعہ محترم ملارد سے خواہش کروں گا کہ وہ صرف اور صرف ثبوت پیش کر دیں کہ میرا بیٹا اس کام میں ملوث ہے۔ اگر ان کے پاس ثبوت ہے تو میں باپ ہونے کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ سخت سے سخت میرے بیٹے کو سزا دی جائے۔ اب جب انہوں نے کیس کر دیا تو ان کو بلایا گیا، ان سے پوچھا گیا، جب ان سے معلوم کیا گیا تو ان کے پاس کوئی ثبوت تھا نہیں، وہ تو کان بھر دیا تھا کسی نے، آ کے قاعدے سے سمجھا دیا تھا، انہوں نے خطبے میں بیان کر دیا۔ اب انہوں نے جب یہ پتا چلا کہ واقعی اس کی کوئی ثبوت نہیں ہے، فوراً انہوں نے وزیر صحت سے معافی کی خواہش کی۔ اور دیکھیں جب انسان ایسا کام کرتا ہے، مومن کی حرمت پامال ہوتی ہے تو رسوائی پہ بات تمام ہوتی ہے۔ پورے ایران میں بلکہ یہاں سے میں بیان کر رہا ہوں چونکہ خبر آئی، بات بیان ہوئی، اب انہوں نے معافی کی خواہش ظاہر کی اور یہ شرط لگا دی، دیکھیے اگر آپ نے مجھے معاف کر دیا تو اس کے بعد والا جمعہ چونکہ میں نے جس منبر سے آپ کے بیٹے کے بارے میں بیان کیا ہے اس منبر سے میں صفائی دینے کے بعد اس کے بعد میں جمعہ نہیں پڑھاؤں گا، اگر آپ نے معاف نہیں کیا۔ اگر معاف کر دیا تو ٹھیک ہے، اگر آپ نے معاف نہیں کیا تو میں پھر جمعہ کی نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ اس کے بعد وزیر صحت نے معاف کر دیا۔ یعنی اگر ہم نے کسی کے بارے میں، اب اس سے عبرت لیجیے، اگر کسی کی مومن کے بارے میں کوئی بیان دے دیا یا کچھ الٹا سیدھا کہہ دیا تو اسی وقت معاف ہو سکتا ہے جب آپ جا کے اس سے معافی مانگیں۔ صرف مسجد میں بیٹھ کر توبہ کرنے سے کافی نہیں ہے، توبہ کرنا کافی نہیں ہے، جس کا دل دکھایا ہے اس سے جا کے معافی مانگی۔ اگر وہ راضی ہو گیا تو پروردگار راضی ہو جائے گا، اگر پروردگار راضی ہو گیا تو انسان کی زندگی کامیاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له